الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ کی رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں اور مہربانیاں ہم پر بے شمار اور بے حساب ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سردیوں میں راتوں کا لمبا ہونا اور دنوں کا چھوٹا ہونا ہے. ہر سال یہی ہوتا ہے. سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. یہ بھی نعمت ہے. جسمانی اعتبار سے بھی انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ موسم سرما بھی ہو، اور اس میں یہ بھی انسان کے جسم کے لیے مفید ہے کہ رات طویل ہو، دن مختصر ہو. اور دینی اعتبار سے بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ اس طرح کے روزے رکھنا انتہائی آسان، نہ بھوک لگے نہ پیاس، دن چھوٹا، سحری کھائی تو پتہ ہی نہیں چلا کب افطاری ہو گئی، کوئی تکلیف ہی نہیں. نفلی روزے بھی بڑے آسان، قضا روزے رکھنا بھی بے حد آسان. خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شرعی عذر کی بنا پر رہ جانے والے روزے سردیوں میں رکھ لیا کریں، جس سے روزے بھی آسانی سے ادا ہو جائیں گے، تکلیف بھی کوئی خاص نہیں ہوگی. اور نفل روزے بھی رکھنے چاہیے کہ نہایت ہی معمولی مشقت کے ساتھ ثواب عظیم حاصل ہو سکتا ہے. ایسے ہی رات کے لمبا ہونے کی وجہ سے دینی اعتبار سے یہ فائدہ ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت نہایت آسانی سے نماز تہجد پڑھ سکتا ہے. اگرچہ نماز تہجد عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں آئندہ اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا. عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 3 وتر سے پہلے اور 3 وتر کے بعد بھی کم سے کم 4 رکعتیں
یا 6 رکعتیں یا 8 رکعتیں، جتنی بھی توفیق ہو جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں آدمی تہجد پڑھے، یہ افضل ہے۔ تو گرمیوں میں اس افضل پر عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھنے کے سارے سال عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دولت نصیب فرمائے، ان کے لیے تو گرمی ہو یا سردی، برسات ہو یا بہار، ان کے لیے تو رات کے آخری حصے میں اٹھنا تہجد پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کے پابند نہیں ہوتے اور عادی نہیں ہوتے، ان کے لیے گرمیوں میں رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دیر سے سونا ہوتا ہے، تو اخیر شب میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن سردیوں میں آسان ہو جاتا ہے۔ راتیں اتنی لمبی ہیں کہ 7:30 بجے تو عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور 6:35 پہ فجر کی نماز ہو رہی ہے۔ اتنی لمبی رات، 5:30 بجے بھی آدمی اٹھ جائے تو تہجد کا اس کو آرام سے پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے بندے جو ہیں آخرت کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں، گرمیوں کی نعمتیں بھی حاصل کر لیں، سردیوں کی نعمتیں بھی حاصل کر لیں، گرمیوں کی فضیلتیں بھی حاصل کر لیں، سردیوں کی فضیلتیں بھی حاصل کر لیں۔ تو آج کل یہ دن میں روزہ رکھنا، رات میں تہجد پڑھنا، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بے حد آسان فرما دیا ہے۔ جب آسان کر دیا ہے تو بس ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر جو بہت بڑی خرابی ہے اور بہت بڑا عیب ہے، اور یہ ایک منحوس فیشن ہے کہ گرمی کی راتیں ہوں یا سردی کی راتیں، ہمارے یہاں دیر سے سونے کا معمول ہے اور دیر سے سونے کا رواج ہے۔ یہ برا رواج ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے دین میں تو یہ حکم ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ تاکہ تہجد میں اٹھ سکو اور رات میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد کر سکو، دعائیں مانگ سکو۔ ہاں، دین کی باتیں کرنا جائز ہے اور دنیا کی ضروری اور جائز باتیں کرنا بھی جائز ہے، لیکن بلا وجہ ویسے ہی بس بیٹھے رہنا، ہنسی مذاق میں لگے رہنا، کھانے پینے میں مشغول رہنا، 12-1 بجے جا کر کے سونے کا سوچنا، 12-1 بجے بھی سوچتے ہیں کہ وہی اب ذرا کچھ ٹائم گزر گیا، سونا چاہیے، ہاں سو جائیں گے، پھر یہ کہہ دیں گے ہاں ابھی سو جائیں گے، ابھی بہت ٹائم باقی ہے۔ 2:30-3 بجے جا کے سوئیں گے تو پھر 8-9 بجے اٹھیں گے، تو پھر نحوست ہی نحوست۔ یہ فیشن بہت غلط ہے، یہ رواج بہت ہی برا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہو تو اس سے بچنا چاہیے اور اپنا نظام الاوقات ایسا بنانا چاہیے کہ رات کے کام دن میں مکمل ہو جائے، میل ملاقات دن میں ہو جائے، گھر والوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، بات چیت کرنا وغیرہ سویرے سویرے ہو جائے، یعنی رات کے شروع میں ہی ہو جائے۔ بہتر تو یہ کھانا مغرب کے بعد کھا لیا جائے، ہمارے دارالعلوم میں تو عصر کے بعد ہوتا ہے کھانا، مغرب کے بعد پڑھنا، عشاء کے بعد تکرار کر کے تھوڑی دیر سو جانا۔ اتنا اچھا ماحول ہے الحمدللہ۔ چلو ہم مغرب کے بعد ہی کھا لیں، یہ بہت تو عشاء کے فوراً بعد کھانا کھا لیں اور کھانا کھا کے بس پھر سونے کی تیاری۔
جو ملنا جلنا ہے باتیں کرنی ہے وہ مغرب کے بعد کر لو، عشاء کے فوراً کھانے کے دوران کر لو، لیکن 10 ساڑھے 10 بجے خراٹا آ جانا چاہیے، نیند آ جانی چاہیے۔ اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، طبیعت بھی حشاش بشاش ہوگی۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہو گیا، یہ بھی ہمیں چاہیے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا، اور دیر تک سونے کی نحوست سے بھی بچنا نصیب ہوگا۔ اب ایک حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر انسان کی گدی پر رات کو 3 گرے لگاتا ہے۔ ہمارے گردن کے 3 حصے ہیں بھائی، ایک یہ سامنے کا حصہ، اسے تو حلق کہتے ہیں، ایک دائیں اور بائیں کا حصہ اسے گردن کہتے ہیں، ایک سر کے نیچے کا حصہ اسے گدی کہتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ شیطان ہر انسان کی گدی پر یعنی گردن کے پیچھے والے حصے پر 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر ایک دم کرتا ہے، علیک لیل طویل علیک لیل طویل، سویا رہے، رات بہت لمبی ہے، ابھی تو سویا رہے، ابھی تو بہت لمبی رات پڑی ہے، اٹھ جائیو، جلدی کیا ہے اٹھنے کی۔ یہ 3 دم آدمی کے گدی پر شیطان لگاتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، اس لیے لگاتا ہے تاکہ سویا ہی رہے، تہجد میں بھی نہ اٹھے، بلکہ فجر کی نماز بھی وہ قضا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح فجر کی نماز میں بھی نہ اٹھے، تہجد بھی نہ پڑھے، جماعت بھی نکلے، فجر کی نماز بھی قضا ہو، اور وہ سورج نکلے اٹھے، اس کی کوشش کرتا ہے وہ، اس کے دم کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی رات کو اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا نام لے لیتا ہے، مثلا کم سے کم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہے اٹھنے کی، اور مسنون دعا ہے، یہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے، یا الحمدللہ کہتا ہے، یا سبحان اللہ کہہ لیتا ہے، یا اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، یا استغفر اللہ کہہ لیتا ہے، کوئی سے بھی اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ شیطان نے جو اسی گدی پر گرہ لگائی تھی، وہ پہلے والی گرہ آنکھ کھل کر اللہ کا نام لینے سے کھل جاتی ہے، پھر وضو کرنے سے دوسری کھل جاتی ہے، 2 رکعت پڑھنے سے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، تہجد بھی نصیب ہوئی، شیطان نے جو 3 گرے لگائے تھے وہ کھل گئے، اس کی نحوست سے بھی بچ گیا۔ تو حدیث میں ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے یعنی صبح کرتا ہے تو نہایت حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کی طبیعت بہت حشاش بشاش، طبیعت بڑی عمدہ ہوتی ہے، اس کی طبیعت میں فرحت ہوتی ہے، چستی ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہوتے ہیں اٹھنے کے، اور شیطان کی 3 گریں کھل جانے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں اٹھنے والے کو۔ اور جو آدمی نہیں اٹھتا تو یہ 3 گرہ اس کے اوپر لگی رہتی ہیں، اور جب وہ اٹھتا ہے تو دیر سے اٹھتا ہے، تو جب دیر سے اٹھے گا تو اس کا اثر ہی ہوگا کہ اس کی طبیعت بہت ہی خراب، سستی، کاہلی، نحوست اس کی طبیعت کے اندر ہوگی، اسے کوئی خیر نہیں حاصل ہوگی، یہ بھی حدیث میں ہے، کوئی بھلائی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ وہ اٹھے گا تو انتہائی کاہل اور سست اٹھے گا، طبیعت اس کی بڑی میلی ہوگی، وجہ یہ کہ وہ شیطان نے اپنا جادو پوری طریقے سے چلا دیا اس کے اوپر۔ دیر سے اٹھنے کا یہ نقصان۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اے مسلمانوں،
تم اپنی گدی سے شیطان کی ان تینوں گروہوں کو کھولو، یعنی جلدی اٹھو، اللہ کا نام لو، پہلی گرہ کھل جائے، وضو کرو، دوسری گرہ کھل جائے، 2 رکعت نفل پڑھ لو، تیسری گرہ بھی کھل جائے، کھولو۔ شیطان تو روزانہ تمہاری گردن کے پیچھے گدی پر یہ 3 گرے لگاتا ہے، تم جلدی اٹھ کر اللہ کا نام لے کر وضو اور نماز پڑھ کر شیطان کی گروہ کھولو، تاکہ تم جب روزانہ اٹھو تو چاقو چوبند اٹھو، صحت مند اٹھو اور حشاش بشاش اٹھو، بھلائیاں لے کر کے اٹھو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزانہ ہوتا ہے۔ اب سردیوں میں اٹھنا بڑا آسان ہے، جب اٹھنا آسان ہے تو بس پھر اب ہم لوگ سب اس کے لیے ہمت کریں تاکہ جلدی اٹھ کر کے شیطان کی نحوست سے بھی بچیں، تہجد کے نعمت سے بھی سرفراز ہو، اور اس اخیر وقت یعنی رات کا آخری تہائی حصہ اور رات کا آخری حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، ان سے مالا مال ہو، ان سے مالا مال ہو۔ اسی لیے دوسری روایت میں وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے ماہ محرم کا روزہ ہے، یعنی عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، جس کو عاشورے کا روزہ کہتے ہیں۔ رمضان کے بعد یہ سب سے افضل ہے، یعنی تمام نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ تو افضل نماز بھی تو ہماری ادا ہونی چاہیے نا۔ اللہ کا شکر ہے فرض نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، واجب نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، یعنی وتر، سنت موقتہ بھی پڑھ لیتے ہیں، سنت غیر موقتہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اشراق چاش اور دیگر نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، پڑھنی چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ تہجد بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ جب افضل نماز ہے، اور آج کل کے راتوں میں اس افضل نماز کو افضل وقت میں، یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں کسی وقت اٹھ کر پڑھنا انتہائی آسان بھی ہے۔ جب آسان بھی ہے تو پھر تو اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور ان کا انعام ہے کہ راتیں لمبی کر دی، تاکہ سو کر اور نیند پوری کر کے آدمی آسانی کے ساتھ رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ جائے اور اٹھ کر کے آرام سے تہجد کی نماز پڑھ لے۔ اور پھر تہجد کی نماز پڑھنے کا ایک عظیم ثواب اور فضیلت یہ ہے، عظیم ثواب اور فضیلت یہ ہے، جو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میدان قیامت میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان اس میدان میں موجود ہوں گے، وہاں پر انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء بھی ہوں گے، عام مسلمان بھی ہوں گے، اور ساری امتوں کے مسلمان ہوں گے، اور غیر مسلم بھی ہوں گے، سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ تو اس وقت ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اس میدان میں جہاں تمام انسان جمع ہوں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں
جن کے پہلو دنیا کے اندر نماز تہجد میں بستروں سے الگ رہتے تھے. جو لوگ دنیا میں نماز تہجد پڑھتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں تو تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا تم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. اللہ، تم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. جب وہ جنت میں چلے جائیں گے پھر باقی لوگوں کا حساب ہوگا. تو اتنی بڑی فضیلت. بھائی سب سے بڑی فکر کی بات جو ہے، جو سب سے بڑی فکر کی بات ہر انسان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ہے کہ بھائی آخرت میں حساب ہوگا. اس دنیا میں جو کچھ ہم کر کے جائیں گے اس کا حساب ہی آخرت میں ہوگا. حدیث میں کسی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے، کسی آدمی کے پیر اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں اور ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 5 باتوں کا اس سے سوال نہیں کر لیا جائے گا اور جواب نہیں لے لیا جائے گا. 5 باتیں اس سے پوچھی جائیں گی. جب وہ 5 باتوں کا جواب دے گا تب وہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو سکے گا، ورنہ نہیں ہو سکے گا. پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ تم کو ہم نے جوانی دی تھی تو تم نے جوانی ہماری اطاعت میں خرچ کی یا نافرمانی میں خرچ کی، عیاشی بدماشی میں خرچ کی، یا ہماری فرما برداری و تابع داری میں اس کو استعمال کیا؟ بتاؤ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں استعمال کی؟ پھر تو سوال ہوگا کہ تم نے کہاں سے مال کمایا بتاؤ، یعنی جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، جھوٹ فریب دھوکہ دے کر کمایا یا تم نے سچ بول کر کے امانت دیانت کے ساتھ تم نے کاروبار کر کے کمایا. اور یہ تیسرا سوال یہ ہو کہ تم نے کہاں خرچ کیا، کیونکہ کوئی بھی مومن اپنا مال خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہے. جیسے کمانے میں آزاد نہیں ہے کہ جس طرح چاہے کما لے. اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کمانا اور جائز طریقے سے کمانا حاصل کرنا فرض ہے. ایسے خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے کہ جس طرح چاہے جہاں چاہے اور جس جگہ چاہے پیسے خرچ کر دے. گناہ میں خرچ کرنا ناجائز ہے، جائز کاموں میں خرچ کرنا بقدر ضرورت جائز ہے. تو تیسرا سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے جو مال حاصل کیا تھا وہ کہاں کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، جائز طریقے سے کیا ناجائز طریقے سے کیا. اور پھر سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم کو ہم نے ایک عمر دی تھی، کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال. یہ بتاؤ تم نے یہ اپنی عمر کہاں خرچ کی؟ اس طرح سے 5 باتوں کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا. تو حساب برحق ہے. اگر کوئی آدمی بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ وہی تھوڑی سی ہمت کر لیں کہ رات کو جلدی سوئیں، جلدی اٹھ جائیں. یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جلدی سوتا ہے تو جلدی اٹھتا ہے، دیر سے سوتا ہے تو دیر سے اٹھتا ہے. بچوں کو دیکھ لو کہ وہ جلدی سوتے ہیں تو جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں. ماں باپ سے پہلے بچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سردیوں میں وہ اٹھاتے ہیں اپنے ماں باپ کو، کیونکہ ماں باپ دیر سے سوتے ہیں، اس لیے عام طور پر وہ دیر سے اٹھتے ہیں، بچے پہلے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ فطرت ہے. لہذا جلدی سونے کا اہتمام کریں. اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بھئی عشاء کے بعد مختصر گفتگو بات چیت بس، اس کے بعد جلدی سے سوئیں تاکہ 4 بجے اٹھ جائیں، 4:30 بجے اٹھ جائیں، 5 بجے اٹھ جائیں اور پھر اٹھ کر کے 1 گھنٹہ مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ. تہجد پڑھیں. تو یہ عظیم نعمت ہے بھائی جو اس وقت اللہ پاک نے ہم کو چھپر پھاڑ کر عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جو چاہے جس وقت چاہے جس رات میں چاہے تہجد پڑھ لے. اور تہجد کم سے کم 2 رکعتیں ہیں. بہتر یہ کہ 4، اس سے بہتر یہ کہ 6 یا 8، اس سے بہتر یہ کہ 10 یا 12 تک ثابت ہے.
جوانی میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ کمزور ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی، تو بڑھاپے میں آپ عموماً 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ 4 رکعت کے بعد پھر وتر پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے، وتر کی 2 نفلیں پڑھتے تھے، پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو کم سے کم 2 رکعتیں، 2 رکعتوں کا ہی بڑا ثواب ہے، جو میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اب آخر میں یہ عرض کر دوں کہ آج کا جو جمعہ تھا وہ میں سفر کے لیے مقرر تھا، لیکن مقدر نہیں تھا، اس لیے سفر نہیں ہو سکا، ملتوی ہو گیا وہ۔ اب ارادہ کیا ہے آئندہ جمعے سفر کرنے کا انشاءاللہ تعالی، تو آئندہ جمعہ جو ہے وہ سفر متوقع ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نے توفیق دی تو سفر کے بعد انشاءاللہ جب حاضری ہوگی تو تہجد کے بارے میں باقی فضائل انشاءاللہ بیان کی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نعمت سے سرفراز فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔